اللہ کو منایا میرے رسول پاک, حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ, اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو. اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی. حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے, وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے. حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے. فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف, کمزور, مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا. اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا. اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا, وہ تو مان جائے گا. اور حضور نے ہمیں دن بتائے, فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا, شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا, شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا, رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا, قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا. طریقے بتلائے. اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں, ہم نے تو حاضر ہونا تھا, ہم نے تو جانا تھا. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کے حضور عرض کرنا ہے. حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا, پرہیزگار ہوتا ہے, تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں. جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا, تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے, وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا, جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ, اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں, تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا, ایک اور طریقہ بھی بتلایا. اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے. یہ آپ اندازہ فرمائیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا, ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا. یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا. اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے, نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں, وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے, رستے میں طوفان آ گیا, تیز بارش شروع ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں, اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے. وہ غار کے اندر چلے گئے. اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا, جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا, اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا. اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا, اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی. اب 3 لوگ ہیں. تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے, شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا, شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا. وہ پہلے تو پریشان ہوئے, پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو, ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ. فرمایا اس طرح کرو, اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو, اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو. وہ کریم ہے, کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے. عرض تو کرو ان میں سے. یہ آپ اندازہ فرمائیے, یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں, یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی, رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی. یہ داستان محبت. حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے, اور اس نے انداز کیا چھیڑا, عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں, میں غریب ہوں, مزدور ہوں, اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا, بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا. اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا. وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا, لکڑیاں کاٹتے, درخت تلاش کرتے, مجھے دیر ہو گئی, میں دیر سے لوٹا تھا, نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک ہار کے سو گئے تھے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو, وہ سو گئے. تو میں نے کہا نہیں, میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا, ان سے پیار کرنا. اللہ بیوی مانگتی رہی, بچے طلب کرتے رہے, میری ٹانگوں میں گھومتے رہے, بار بار آتے رہے, پر میں نے دودھ نہیں پلایا. اے مالک فجر ہو گئی, آفتاب
तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतज़ार किया। ऐ अल्लाह, वो जब उठे तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा ना, इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने का, फिर ये वसीला बनेगी, अल्लाह इससे मान जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूँ, तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ बाना। तो अल्लाह, मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर। ऐ मालिक, वो मेरे कब्जे में थी। ऐ अल्लाह, मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह, मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह, मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह, एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा। और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया, पर मैंने खाया नहीं। फिर वो उससे मैं कारोबार करता रहा और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा, मेरा माल, तो मैंने कहा वो सारी गायें तेरी हैं, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। तो कहने लगा, तू मुझसे मजाक करता है, मैं गरीब कहाँ और गाँव इतनी इतनी बड़ी गायें कहाँ, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ऐ अल्लाह, मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह, अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राज़ी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बाहर आ गए तो हुजूर ने हमें बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए की हैं, उन नेकियों, उन आमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का ज़रिया बन जाएगा। उसको मनाया जाए, उसके हुजूर हाज़री दी जाए, उससे बख्शिश का सवाल किया जाए, उसकी बारगाह में ये गुजारिश की जाए कि अल्लाह, गरीबों, मजबूरों, कमज़ोरों और उन लोगों के सदक़े जो अल्लाह रास्ता देख रहे हैं कि रास्ता कब खुलेगा, जो तेरी बारगाह करम के सवाली हैं, उनके सदक़े तू रहम फरमा, तू करम फरमा। तो मेरे अज़ीज़, एक और बात जो अल्लाह को मनाने के लिए हमें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाई कि जब इंसान बहुत ज़्यादा आजिज़ी करता है ना, बहुत ज़्यादा आजिज़ी, तो फिर भी अल्लाह मान जाता है। जब वो उसके हुजूर बहुत इज्ज़ का इजहार करता है, बहुत ज़्यादा इज्ज़ का इजहार करता है, वो डर जाता है उससे। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और मैं जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा, मैं उसे 2 जन्नतें अदा करूँ। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नेक नौजवान था, दिन को रोज़ा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ही ज़्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया तो माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा, अम्मा तो मेरी माँ है, मेरे साथ 3 वादे तो कर। उसने कहा, पुत्र तू बता, आखिरी हिज की ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा है। तो अर्ज करने लगा, अम्मा जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है। ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता
کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی۔ عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشغال اکبر اللہ اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے۔ تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئیں، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں،
کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں. کہتے میں نے کہا پڑھ لو. تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا. پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا. میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا. یہ لفظ کہتے کہتے اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی. تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں. ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے. اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے. 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے. بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں. آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے مالک کریم، آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا، تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا. اے مالک کریم، تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما. اے اللہ جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما. اے مالک کریم، جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما. جو ہم نے جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما. ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ کرم نوازی فرما. اے مالک کریم، بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے بوجھتے بے عملی کا وقت بتا رہے ہیں. اللہ ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان بنا دے. اے اللہ بتانے والے بڑے، سمجھانے والے بڑے، عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جا رہے ہیں. اللہ عمل کا رستہ آسان فرما. اے اللہ ہمارے پاس سر ہے پر سجدے کا ذوق نہیں، ہمیں ذوق سجدہ عطا فرما. زبان ہے پر لذت قرآن اور لذت ذکر نہیں، لذت ذکر عطا فرما. اللہ دل ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ نہیں، وہ غلبہ عطا فرما، وہ غلبہ عطا فرما. ذوق اور شوق کی سواریاں عطا فرما، درد اور سوز کی کیفیات عطا فرما. ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما. ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما. مالک کریم، نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، مجبوروں پہ رحم فرما. مالک کریم، بڑا کڑا وقت آیا ہے انسانیت پر. اللہ تیرے بندوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں. اے مالک کریم، لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیف میں ہیں. تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، تندرستیاں عطا فرما. اے اللہ کوئی ایسی برسات فرما کہ بیماریاں دھل جائیں. اے اللہ بیماری دھل جائے، اللہ آزمائش ختم ہو جائے. اے مالک مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں، مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں. اے اللہ اتنی بڑی مسجدوں میں جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج جمعہ گھروں میں پڑھا جائے، لوگ گھروں میں لوٹ جائیں، اللہ کلیجے منہ کو آتے. ہمارے حال پہ رحم فرما. ایسا ہم نے دیکھنا کیا تھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خداوندہ رحم فرما، اللہ رحم فرما. مالک تو کرم فرما. اللہ دیکھ بڑی بڑی مسجدوں میں تالے پڑ گئے،
اے اللہ بڑے بڑے آستانوں پہ تالے پڑ گئے، مالک مسجد نبوی کا دروازہ بند ہو گیا، بیت اللہ شریف کے دروازے بند کیے جا رہے، اللہ رحمت فرما دے، اللہ بندہ نوازی کر دے، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حکمرانوں کو توفیق ہدایت عطا فرما، ہمیں تقوی کا نور عطا فرما، اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، مالک کریم ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرما، ہمارے بزرگوں کی خیر فرما، ہمیں بری موت سے محفوظ فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، زندگی بھی عزت والی عطا فرما، ہمیں موت بھی عزت والی عطا فرما، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، اللہ ہم عذاب والے نہیں، ہم تو درگزر والے ہیں، ہم سے درگزر فرما، ہم حساب والے نہیں، معافی والے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما، اللہ بیٹیوں پہ رحم فرما، اے اللہ ماؤں پہ رحم فرما، بہنوں پہ رحم فرما، اہل خانہ پہ رحم فرما، بچوں پہ رحم فرما، ہماری نسلوں پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما، آج کی رات بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے کامتے ہاتھوں پہ رحم فرما، ان کے کمزور ہاتھوں پہ رحم فرما، اللہ کریم ماں بہنوں اور بچیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے، اللہ ان پر کرم نوازیاں فرما، آسانیاں فرما، درگزر والا معاملہ فرما، اللہ روشنیاں واپس عطا فرما، شفائیں نصیب فرما، درگزر فرما، وہ جو نبی پاک نے غار سجدہ میں دعائیں مانگی تھی ان کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار حرا کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار ثور کا صدقہ عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی اولاد پاک کا صدقہ عطا فرما، حضور کی اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، صحابہ کبار کا صدقہ عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے کمزوروں کے صدقے رحم فرما، اللہ بہت سارے مزدور اور سفید پوش لوگ بڑی تکلیف میں، اللہ ان پر فضل فرما، ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما، بندہ نوازی فرما، آسانی فرما، کرم نوازی فرما، کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ پاکستان پہ کرم نوازی فرما، یہاں تو پہلے ہی بڑی غربت ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، یہاں کے بیمار تو پہلے ہی علاج کے لیے ترستے ہیں، اللہ تو کرم نوازی فرما، بندہ نوازی فرما، جو لوگ باہر کے ممالک میں موجود ہیں ان پہ رحم فرما، آسانیاں فرما دے، تو اپنے بندوں کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما دے، درگزر فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ بوڑھے بزرگ بچے مائیں بہنیں تجھے مناتے ہیں، مالک تو اپنے فضل سے مان جا، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سے درگزر فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کے حال پہ رحم فرما، اللہ تو بندہ نوازی فرما، آسانیاں فرما، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔